لوگ اس کو سمجھ لیں تو یقیناً کینے سے وہ نفرت کریں۔ کینہ رکھنے والے کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کے سر کے اوپر بھی اس کا سجدہ نہیں جاتا، اس کے سر کے اوپر بھی اس کی دعائیں نہیں جاتی۔ کسی کے لیے اپنے دل میں کینہ مت رکھو، کینہ نکالو دلوں سے، تاکہ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرے، تاکہ اللہ عبادتیں قبول کرے۔ اسی لیے جلدی سے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، سب سے بڑی رکاوٹ دعا کی قبولیت میں کینہ ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہی کچھ لوگ ہیں جس کے دل میں کینہ نہ ہو، بلکہ اب تو لوگ کینہ رکھنے کو، بغض رکھنے کو گناہ سمجھتے بھی نہیں۔ زنا سے بڑا گناہ کینہ ہے، کینہ زنا سے بڑا، کینہ چوری سے بڑا، کینہ سارے جرائم سے بڑا۔ آپ دیکھو، زانی بخشا جا رہا ہے آج کی رات، چور بخشا جا رہا ہے آج کی رات، اور کینہ رکھنے والا بخشا نہیں جا رہا ہے۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ داڑیاں بڑی بڑی ہے، 5 وقتہ نمازی ہے، حاجی ہے، عمرہ کرنے والے ہیں، لیکن دلوں میں کینہ ہے۔ اب دلوں کا کینہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ آسان بات، کسی کی نعمت دیکھیں فوراً اس کے خلاف کمنٹ کریں، کینہ ہے۔ کسی کو اچھے دن میں دیکھیں فوراً اس کے بارے میں بری باتیں کہنے لگے، کینہ ہے۔ بلکہ 4 دوست رہتے ہیں، ایک اٹھ کر کے چلا جاتا ہے تو 3 مل کر کے اس کی برائی کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں اس کے لیے دل میں کینہ ہے۔ کینہ مت رکھو دل میں، اس سے کوئی عبادت، بلکہ جو دل میں کینہ رکھتے ہیں مرتے وقت ان کی زبان پہ کلمہ بھی جاری نہیں ہوتا۔ اس لیے آج کی اس مبارک رات کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ اپنے دلوں سے کینہ نکالیے، اور کوشش کیجئے کہ ہمارا دل ہر مسلمان کے لیے پاک و صاف رہے۔ یہ دل جب پاک و صاف رہے گا، دیکھو دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو گنہگار نہ ہو۔ گناہ رکاوٹ نہیں بنتے دعا کی قبولیت میں۔ دعا کی قبولیت میں جو چیز رکاوٹ بنتی ہے وہ کینہ بنتی، یا تو پیٹ کا حرام لقمہ دعا میں رکاوٹ بنتا ہے قبولیت میں، یا تو دل کا کینہ رکاوٹ بنتا ہے قبولیت میں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں سے کینہ نکالیں۔ آج کی رات بہت مبارک رات ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جیسے ہی 14 تاریخ کا سورج غروب ہوتا ہے اور 15ویں کی شام آتی ہے تو سرے شام سے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے ندا فرماتا ہے، اعلان فرماتا ہے، اے میرے بندو، تم میں کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تاکہ میں اس کو بخش دوں؟ تم میں کون ہے جو مجھ سے روزی مانگے تاکہ میں اس کو روزی عطا کروں؟ تم میں کون ہے جو مجھ سے اولاد مانگے تاکہ میں اس کو اولاد عطا کروں؟ آج مانگو مجھ سے جو مانگنا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ تو ہر رات کہتا ہے، لیکن فرق شب برات میں اور ہر رات میں فرق کیا ہے؟ شب برات میں اور ہر رات میں فرق کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ ہر رات کہتا ہے۔ اللہ ہر رات کہتا ہے، مگر ہر رات وہ رات کے آخری حصے میں کہتا ہے۔ اور شب برات کی خصوصیت یہ ہے کہ شب برات میں اللہ تبارک و تعالی مغرب ہی سے جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے ویسے ہی اللہ کا اعلان ہوتا ہے، جو مانگنا ہے مانگو، میں تمہیں عطا کروں گا۔ اور اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ تجلی کرتا ہے جیسا کہ اس کی شان ہے، یعنی عوام کی زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پر نزول اجلال فرماتا ہے، پہلے آسمان پر جلوگر ہوتا ہے اپنی شان کے لائق، آسمان دنیا پر جلوگر ہوتا ہے اپنی شان کے لائق، اس کے انوار و تجلیات کی خصوصی توجہ ہوتی ہے آسمان دنیا پر، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کہتا ہے آج تم مجھ سے جو مانگو گے میں تمہیں عطا کروں گا۔ لیکن مانگنے والوں کو چاہیے کہ وہ یقین سے مانگے، اور اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم اللہ کی بارگاہ میں مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ انشاءاللہ ضرور ملے گا، لیکن یقین سے مانگیے گا، پورے وثوق سے مانگیے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف پوری توجہ اور لو لگا کر کے مانگیے گا، اللہ ضرور عطا فرمائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، لیکن آج ہم سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں گے، توبہ کریں گے۔ دیکھیے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ بھئی اللہ تو کریم ہے، اللہ تو رحیم ہے، ہم کچھ بھی کریں وہ ہمیں معاف کر دے گا۔
لیکن ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، بے شک اللہ کریم بھی ہے، رحیم بھی ہے، 70 ماہوں سے زیادہ اپنے بندوں سے وہ پیار بھی کرتا ہے۔ دوسری طرف ہماری توجہ نہیں ہے، مگر اللہ تبارک و تعالی غیرت والا بھی ہے، اور اس کی غیرت کا عالم یہ ہے کہ اگر معصوم جس کو اس نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور اس معصوم ذات کو فرشتوں سے سجدہ کروایا اور اپنا خلیفہ بنایا، اگر ان سے ایک لغزش پیغمبرانہ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو اپنی غیرت کی وجہ سے جنت سے نکال دیتا ہے، اور آدم علیہ السلام 200 سال تک روتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کوئی جواب نہیں دیتا۔ تو کیا اس سے ہمیں عبرت نہیں ملتی کہ جو اس کے محبوب اور مقبول بندے ہیں، اگر وہ ایک لغزش پیغمبرانہ کرے، ایک قطع اجتہادی کرے، ان سے ہو جائے وہ بھی کسی حکمت کے تحت، تو 200 سال تک وہ روتے ہیں، پھر بھی ان کو کوئی جواب نہیں ملتا، تو ہم جیسے پاپی گنہگار سیاہکار ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہم اللہ کی بارگاہ میں کیوں گڑ گڑاتے نہیں؟ دیکھو اللہ تعالیٰ تو بہت غیرت والا ہے، لیکن اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیرت سے اللہ کی غیرت کا اندازہ لگاؤ۔ ہم سوچتے ہیں حضور ہم سے ہمیشہ راضی رہیں گے، اللہ ہم سے ہمیشہ راضی رہے گا، لیکن حضور علیہ السلام تو ہم جیسے لوگوں کی کوئی اوقات اور حیثیت ہی نہیں۔ حضور علیہ السلام تو چھوٹی چھوٹی لغزشوں پر صحابہ سے بھی ناراض ہو جاتے تھے، صحابہ سے بھی ناراض ہو جاتے۔ اگر حضور ہم سے ناراض ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ ہم نے تو کتنے گناہ کیے ہیں، حضور کیسے چھوٹی چھوٹی لغزشوں پہ ناراض ہوتے ہیں، ذرا دیکھیں۔ ایک صحابی ہے، پہلی بات تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ صحابی اس ہستی کو کہتے ہیں کہ انبیاء کے بعد سب سے بڑا مرتبہ اگر روئے زمین پر کس کا ہے تو وہ صحابہ کا ہے۔ کوئی ولی، کوئی کتب، کوئی غوث، کوئی ابدال کسی صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا، یہ صحابی کا مرتبہ ہے۔ لیکن ان سے چھوٹی چھوٹی لغزشیں ہوئی، حضور ناراض ہو گئے، اور کیسے ناراض ہوئے؟ منہ پھیر لیا کرتے تھے۔ روایت میں آتا ہے ایک صحابی سونے کی انگوٹھی پہن کر آئے، سونے کی انگوٹھی پہن کر آئے اور حضور علیہ السلام کو سلام کیا۔ آقا علیہ السلام نے سلام کا جواب نہیں دیا بلکہ منہ پھیر لیا۔ حضور علیہ السلام نے منہ پھیر لیا۔ جتنے میرے بھائی سن رہے ہیں، میری بہنیں اگر اپنے گھروں میں بیٹھ کر سن رہی ہے، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں مرتبہ کیا ہے؟ صحابی۔ لغزش کیا ہے؟ سونے کی انگوٹھی۔ سلام کر رہے ہیں، جواب نہیں، منہ پھیر لیا۔ دوسری طرف سے آئے، شاید حضور نے پہچانا نہیں، سلام کیا، ادھر سے منہ پھیر لیا۔ اللہ اکبر! وہ صحابی بے چین ہو گئے۔ میرے اور آپ کی طرح وہ لوگ زبانی دعوے دار نہیں تھے عشق رسول کے، وہ سچے عاشق تھے، بے چین ہو گئے۔ حضور جان نور، غریب پرور، بندہ نواز، آقا کیوں ناراض ہیں؟ ناراضگی کی وجہ کیا ہے؟ آقا نے فرمایا میں تیرے ہاتھوں میں جہنمیوں کا زیور دیکھ رہا ہوں، میں تیرے ہاتھوں میں جہنمیوں کا زیور دیکھ رہا ہوں۔ بس اتنا کہنا تھا، انہوں نے سونے کی انگوٹھی اتاری اور پھینک دیا۔ پھر اللہ کے رسول تشریف لے گئے تو کسی نے کہا سونا تو مردوں پہ حرام ہے، عورتوں کے لیے تو جائز ہے، سونا اٹھاؤ اور سونا اٹھا کر کے اس کو بیچ کر اپنی بیوی کا زیور بنا دو۔ انہوں نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم، جس چیز کو میں نے محبوب کی خوشی کے لیے پھینک دیا ہے اب میں اس کو کبھی نہیں اٹھا سکتا۔ حضور علیہ السلام نے لیکن چہرہ پھیرا۔ دوسری حدیث سنیں، بات سمیٹتا ہوں، دوسری حدیث پاک سنیں۔ وہ تو صحابی تھے، ان صحابی کا نام حدیث کی کتابوں میں مجھے نہیں ملا، ان کا نام مجھے نہیں مل سکا، ہو سکتا ہے کسی کے علم میں ہو ان کا نام، لیکن ان سے بڑی ہستی، ان سے بڑی ہستی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یقینی طور پر وہ صحابی
نہ صدیق اکبر تھے، نہ فاروق اعظم تھے، نہ عثمان غنی تھے، نہ مولا علی تھے، ان چاروں میں سے کوئی نہیں تھا۔ ظاہر سی بات ہے جو بھی رہے ہوں گے وہ عام صحابہ میں رہے ہوں گے، لیکن اب ان سے بڑی ہستی، ذرا دل کے کانوں سے سننا بہت غور سے، ان سے بڑی ہستی پوری کائنات میں حضور علیہ السلام جس سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں، پوری کائنات میں اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ حضور کو جس سے پیار ہے وہ ذات ہے حضور کی شہزادی سیدہ کائنات، ملکہ فردوس بری، طیبہ طاہرہ، عابدہ زاہدہ، عابدہ زاہدہ، راکعہ ساجدہ، نقیہ تقیہ رقیہ، ام ابیہا، عالمہ غیر معلمہ، سیدہ فاطمۃ الزہرا، فاطمہ بنت محمد، روح فدا و ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور علیہ السلام ان سے اتنی محبت کرتے تھے، اتنی محبت کہ ان کے بغیر حضور نہیں رہتے تھے، حضور علیہ السلام ان کے بغیر نہیں رہتے تھے۔ حضور علیہ السلام کا گھر اور ان کا گھر صرف ایک دیوار کا فاصلہ تھا، اور ابھی بھی حضور علیہ السلام جس حجرے میں آرام کر رہے ہیں اس سے لگا ہوا سیدہ کا حجرہ ہے۔ یہ شان کی، ایسی شان کی خاتون ہے کہ ایسی شان کی عورت کائنات کی نگاہوں نے نہیں دیکھی، جس کے بابا سید الانبیاء، جس کے شوہر تاجدار حل عطا، خاتم الولایت، فاتح خیبر، باب مدینۃ العلم، مولائے کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، جس کے بیٹے امام حسن امام حسین جنتی جوانوں کے سردار، نہ کسی کے بیٹے ایسے نہ کسی کا باپ ایسا، اور شوہر شان والا اور خود اتنی شان والی۔ حضور کتنا پیار کرتے، جب وہ آتی ہیں تو حضور ان کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کو اپنی جگہ پہ بٹھاتے ہیں، ان کے ہاتھ چومتے ہیں۔ حضور علیہ السلام ان کے ہاتھ چومتے تھے اور ان کو اپنی جگہ پہ بٹھا کے کہتے ہیں فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ اتنی محبت کرتے تھے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کہ جب سفر پر جاتے تھے تو سب سے آخری میں سیدہ فاطمہ سے ملتے تھے، اور جب سفر سے آتے تھے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ سے ملتے تھے۔ ایک دیوار کا فاصلہ تھا حضور کے حجرے اور ان کے گھر کے درمیان۔ بار بار جاتے تھے آقا، اور جب کبھی جا نہیں سکتے تھے تو حضور علیہ السلام نے دیوار میں ایک کھڑکی بنا دی تھی کہ جب جب فاطمۃ الزہرا کی یاد آتی کھڑکی سے پردہ ہٹا کر آواز دیتے فاطمہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک، قرۃ العین کہتے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک۔ پھر سیدہ کا چہرہ دیکھ لیتے اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جو ہے وہ قرار آ جاتا، چین آ جاتا۔ اسی لیے امام اہل سنت نے سیدہ کو جان احمد کی راحت قرار دیا۔ جو رسول ہر بے چین دل کا چین ہے، ہر دل کی راحت ہے میرے رسول، اس رسول کے دل کی راحت کا نام سیدہ فاطمۃ الزہرا ہے۔ اتنی محبت کرتے ہیں کہ کہتے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اتنی محبت کرتے ہیں، لیکن اب اس تمہید کے بعد ذرا آؤ، نازک ہے بڑی غیرت سلطان مدینہ۔ حضور کی غیرت کا اندازہ کرو، محسوس کرو۔ ایک دن میرے آقا ہر دن کے معمول کی طرح سیدہ فاطمۃ الزہرا کے گھر تشریف لائے۔ کیا دیکھا کہ ریشم کے پردے جس پر تصویریں بنی ہوئی ہے وہ سیدہ فاطمۃ الزہرا کی دیواروں پر لٹکے ہوئے ہیں۔ سیدہ فاطمہ کی دیواروں پر پردے ریشم کے لٹکے ہوئے ہیں۔ اسلام میں دروازے پہ پردہ لگا سکتے ہیں، کھڑکیوں پہ پردہ لگا سکتے ہیں، لیکن دیواروں پہ پردے نہیں لگا سکتے۔ سیدہ فاطمہ نے اپنے بابا جان کی آمد کی بنیاد پر ہو سکتا ہے شاید اپنے گھر کی دیوار پہ پردہ لگایا۔ حضور علیہ السلام نے گھر کی دیواروں پہ پردہ دیکھا اور چہرہ پھیر لیا۔ حضور علیہ السلام نے منہ پھیر لیا۔ اسی طرح کی ملتی جلتی روایت اماں عائشہ کے لیے بھی آئی ہے۔ حضور نے چہرہ پھیر لیا اور چہرہ پھیر کر حضور اندر گھر میں نہیں گئے، باہر تشریف لے گئے۔ حضور چلے گئے، آقا تشریف لے گئے۔ سیدہ کو خبر ہوئی حضور کیوں منہ پھیر کر گئے؟ جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، جس سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں،
اس سے حضور نے منہ پھیرا. وجہ کیا؟ صرف دیوار پہ پردے لگے ہیں.